علیکم، سروائیول سیریز میں ایک اور زبردست کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سچے واقعے کا عنوان ہے لمحہ مرگ۔ اس کی مترجم ہے مریم کے خان۔ ایڈم رون ایک سمندر میں ڈرلنگ کا ماہر انجینئر تھا۔ اس کا تعلق برازیل سے تھا۔ اگرچہ اس کی پیدائش انگلینڈ کی تھی مگر وہ 9 میں برازیل آ گیا تھا اور اس نے وہیں پرورش پائی تھی۔ ریو ڈی جینیرو کی ایک یونیورسٹی میں انجینئرنگ کی ڈگری لینے کے بعد اس نے جنوبی امریکہ کے ساحلوں پر کام کرنے والی ایک چینی کمپنی میں ملازمت کر لی تھی۔ اس نے سپروائزر کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور 6 سال میں وہ ڈرلنگ کے شعبے کے ڈپٹی آفیسرز میں سے ایک تھا اور امکان تھا کہ اگلے 2 سالوں میں وہ اپنے شعبے کا ڈپٹی ڈائریکٹر ہو جاتا۔ ان دنوں وہ برازیل کے ایک جنوبی ساحلی شہر فلوریانو پولس کے قریب سمندر میں ڈرلنگ کے لیے موجود تھا۔ ان کی کمپنی کا بحری جہاز ایگرس ساحل سے کچھ دور کھڑا تھا۔ یہ جہاز ڈرل کرنے کے جدید ترین آلات سے لیس تھا اور سمندر کی تہہ میں 300 میٹرز تک ڈرل کر سکتا تھا۔ ایڈم خاص ڈرلنگ والے شعبے میں تھا۔ 12 دسمبر سن 2007 کے دن ایڈم صبح سویرے بیدار ہوا۔ اس روز سمندر میں ڈرل کا آغاز تھا۔ اس کی اور اس کے 1 درجن ساتھیوں کی رہائش ایگرس پر ہی تھی۔ وہ سب تیار ہو کر جہاز کے وسطی حصے میں آئے جہاں ڈرل نصب تھی۔ تمام ضروری تیاریاں کی جا چکی تھیں۔ ان کے باس زان زونگ نے بٹن دبا کر ڈرل چلائی۔ اس جگہ سمندر کوئی 100 فٹ گہرا تھا اور برما پہلے ہی سمندر کی تہہ کے پاس تھا۔ جیسی ڈرل حرکت میں آئی گھومتا برما تہہ میں گھس گیا۔ برمے سے کیے گئے سوراخ میں سمندر کا پانی جانے سے بچانے کے لیے خاص انتظامات کیے گئے تھے۔ کوئی 10 میٹر کے بعد چٹانیں شروع ہو گئی تھیں۔ وہ سب اپنے آلات پر ڈرل کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ ان کے ماہرین نے یہاں جو زیر زمین ارضیاتی طبقات کا نقشہ بنایا تھا اس کے مطابق یہاں زیر زمین سخت چٹانوں کا وجود نہیں تھا، یعنی ان کو ڈرل میں مشکل پیش نہیں آتی۔ مگر یہاں پر اچانک آلات نے ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ آگے سخت چٹانیں آ گئی تھیں۔ چیف انجینئر زونگ نے فوری طور پر ڈرل روکنے کا حکم دیا ورنہ ڈرل مشین کو نقصان ہو سکتا تھا۔ یہ صورتحال غیر متوقع تھی۔ انہوں نے فوری طور پر ماہرین سے رابطہ کیا اور ان سے 4 گھنٹے تک میٹنگ کے بعد طے پایا کہ اب ڈرلنگ سخت برمے سے کی جائے گی جو سخت چٹانوں کو بھی توڑ سکتے تھے۔ مگر جہاز پر فی الحال ایسے 2 ہی برمے تھے اور ڈرلنگ کے دوران ہمہ وقت کم سے کم 4 برمے ہونا لازمی تھے، کیونکہ ہر 12 گھنٹے بعد برما تبدیل کیا جاتا، کیونکہ اسے ٹھنڈا رکھنے کے نظام کے باوجود 12 گھنٹے کے بعد برمے کو نکال کر اس کا معائنہ کیا جاتا تھا۔ طے ہوا کہ ریو ڈی جینیرو سے ایک جیٹ طیارہ دونوں برمے لے کر فلوریانو پولس پہنچے گا اور کل صبح سے ان برموں کی مدد سے ڈرل کا آغاز کیا جائے گا۔ برمے رات 3 بجے تک آ جاتے اور ان کو صبح 7 بجے بحری جہاز پر پہنچایا جاتا۔ زونگ نے برمے لانے کے لیے ایڈم کو منتخب کیا۔ ایڈم رون، تم جا کر برمے لاؤ گے؟ یس سر، مجھے کب جانا ہوگا؟ ایڈم نے مستعدی سے کہا۔ رات کے وقت جانا، 2 نمبر کی موٹر بوٹ کے ساتھ۔ برمے صرف اس میں آ سکتے ہیں۔ ایڈم خشکی پر جانے کے خیال سے خوش تھا۔ گزشتہ 2 ہفتے سے وہ سمندر میں تھے اور طبیعت اکتا گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی بیوی وینس کو کال کرے گا اور اس سے جی بھر کر بات کرے گا۔ جہاز پر فون موجود تھا مگر اس سے محدود بات کی جا سکتی تھی کیونکہ بات کرنے کے خواہش مندوں کا ایک ہجوم فون روم کے باہر جمع رہا کرتا تھا اور کسی کو بھی 5 منٹ سے زیادہ کال کی اجازت نہیں تھی۔
ایڈم کو اپنی دونوں چھوٹی بیٹیاں 7 سالہ مارگی اور 5 سالہ جارجی بھی یاد آ رہی تھی۔ ان کی تصاویر ہمہ وقت اس کے پاس رہا کرتی تھی۔ ایڈم نے اپنے ساتھ مددگار کے طور پر لے جانے کے لیے نوجوان مارینو کو منتخب کیا۔ مارینو جونیئرز میں سے تھا اور ایڈم سے اس کی دوستی تھی۔ شام کو فارغ اوقات میں وہ ایک ساتھ فٹ بال کھیلتے تھے۔ کبھی کبھی دوسرے آ جاتے تو باقاعدہ ٹیمیں بن جاتی۔ عرصہ مناسب حد تک بڑا تھا، البتہ اونچائی تک مارنے پر پابندی تھی کہ اس سے بال سمندر میں چلی جاتی اور اسے وہاں سے لانا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ عام طور پر میچ کا خاتمہ بال کے سمندر میں جانے سے ہوتا تھا۔ مارینو خوشی خوشی راضی ہو گیا۔ اس نے سرگوشی میں ایڈم سے کہا، جلدی چلتے ہیں، کچھ وقت کسی نائٹ کلب میں گزاریں گے۔ تجویز اچھی ہے، مجھے وینس کو کال کرنی ہے، میں وہیں سے کر لوں گا۔ رات کا کھانا جلدی کھا کر وہ 2 نمبر کی موٹر بوٹ میں روانہ ہوئے۔ یہ نسبتاً بڑے سائز کی موٹر بوٹ تھی، اس میں دونوں وزنی برمے آرام سے آ جاتے۔ انہوں نے موٹر بوٹ بندرگاہ پر چھوڑی اور ایک ٹیکسی سے نائٹ کلب پہنچے۔ شہر کا یہ حصہ نائٹ کلبز، سینما گھروں اور تھیٹرز پر مشتمل تھا۔ انہوں نے ایک نائٹ کلب منتخب کیا اور اندر گئے۔ مارینو کی باتیں کھلی ہوئی تھیں، برموں کا شکریہ جن کی وجہ سے اس قید خانے سے نکلے۔ مارینو کا اشارہ بحری جہاز کی طرف تھا۔ ہمیں 1 بجے ایئرپورٹ جانا ہے۔ ایڈم نے فون والے حصے کی طرف جاتے ہوئے اسے خبردار کیا، زیادہ مت پی جانا۔ مجھے معلوم ہے، برمے ہمیں لے جانے، مارینو نے کہا اور بار کا رخ کیا۔ ایڈم نے فون سے اپنے گھر کا نمبر ملایا۔ یہاں شور تھا مگر وہ شور کا عادی تھا۔ جہاں ڈرل مشین چلتی تھی وہاں قیامت کا شور ہوتا تھا۔ یہ شور اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ رابطہ ہونے پر اس نے وینس سے کہا، یہ میں ہوں، ایڈی۔ ایڈی، وینس چلائی، ایک اچھی خبر ہے۔ کیا؟ مارگی اور جارجی ٹھیک ہیں؟ ہاں وہ ٹھیک ہیں ایڈی، ہم پھر سے ماں باپ بننے والے ہیں۔ سچ؟ ایڈم چلایا۔ وینس ہنسی، بالکل سچ۔ وینس اور ایڈم کی خواہش تھی کہ ان کے ہاں مزید اولادیں ہوں، مگر جارجی کے بعد وینس امید سے نہیں ہوئی تھی اور آج پورے 5 برس کے بعد ان کو خوشخبری ملی تھی۔ ایڈم وینس سے بات کرنے میں ایسا مگن ہوا کہ اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مارگی اور جارجی باپ سے بات کرنے کے بعد سونے کے لیے چلی گئیں۔ ان کو صبح اسکول جانا تھا۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی بات کرتے رہے تھے۔ ایڈی، تم کب آؤ گے؟ وینس نے آخر میں پوچھا۔ ایڈی کا کالنگ کارڈ ختم ہونے والا تھا۔ میں تم سے اتنے دن دور نہیں رہ سکتی۔ ابھی 3 مہینے ہیں، اس کے بعد ہی مجھے چھٹی ملے گی۔ میں 2 مہینے سے پہلے واپس نہیں آ سکتا۔ میں اور ہمارا ہونے والا بچہ یعنی ہم تمہارا انتظار کریں گے، وینس نے کہا اور اسی لمحے رابطہ منقطع ہو گیا۔ ایڈم نے گھڑی دیکھی تو حیران رہ گیا۔ وہ 2 گھنٹے تک وینس اور بچیوں سے بات کرتا رہا تھا۔ اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ مارینو کی تلاش میں آیا۔ وہ بار کے ایک حصے میں بیٹھا رقص کرنے والی لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم کیا کرتے رہے؟ ایڈم اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ ایک لڑکی ملی تھی، اس سے ابھی بات جاری تھی کہ اس کی ماں کا فون آ گیا کہ اس کے باپ کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ اپنی قسمت خراب ہے آج رات۔ ایڈم ہنسا، فکر مت کرو، پھر کسی دن آئیں گے۔ اب چلنے کی تیاری کرو، وقت کم رہ گیا۔ ابھی تو صرف 12:05 ہوئے ہیں۔ ایئرپورٹ جاتے جاتے 1 بج جائے گا۔ یہاں ایئرپورٹ بھی شہر سے خاصا دور ہے۔ چلو اب چلتے ہیں۔ اوکے باس۔ مارینو نے ایک حسرت کے ساتھ رقص کرتی لڑکیوں کو دیکھا اور اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور نے ان کو ایئرپورٹ تک پہنچایا۔ فلورینو پولس کا ایئرپورٹ زیادہ بڑا نہیں تھا اور رات کے وقت تو وہاں خاصی ویرانی ہو جاتی تھی۔ ان کو بمشکل پتہ چلا کہ کارگو لانے والے جہاز کہاں رکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک گاڑی کی تلاش شروع کی جس میں برمے لے جائے جاتے۔ یہ خاصے وزنی برمے تھے۔ ایک برمے کا وزن 200 کلو گرام تھا اور ان کی حفاظت کے لیے جس پیکنگ میں رکھا جاتا تھا اسے ملا کر کل وزن 1/4 ٹن تک ہو جاتا تھا۔
ان کو ایک پک اپ مل گئی تھی۔ اس کے ڈرائیور نے برمے بندرگاہ تک پہنچانے کی حامی بھر لی، مگر اس نے خاصا معاوضہ طلب کیا تھا۔ ایڈم نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا کیونکہ معاوضہ کمپنی کو ادا کرنا تھا۔ 3 بجے ایک چھوٹا کمرشل جیٹ رن وے پر اترا اور کارگو والے ہینگر کے سامنے رکا۔ اس میں دونوں برمے تھے۔ ایک لفٹر نے دونوں برمے جہاز سے اتار کر پک اپ تک پہنچائے۔ حفاظت کے لیے ایڈم اور مارینو نے ان کو رسیوں سے اچھی طرح باندھ دیا تھا اور خود بھی ان کے ساتھ پک اپ میں سوار ہو گئے۔ صبح 5 بجے کے قریب وہ بندرگاہ پر اترے۔ وہاں ایڈم نے ایک کرین آپریٹر سے بات کر لی تھی۔ اس نے دونوں برمے کشتی میں اتار دیے۔ اس کے بعد ان کو رسیوں سے باندھ دیا گیا کیونکہ اس روز سمندر میں اونچی لہریں اٹھ رہی تھی۔ مارینو نے تشویش سے کھلے سمندر کی طرف دیکھا۔ ان حالات میں ہمارا بندرگاہ سے نکلنا مناسب ہے؟ جانا تو ہے۔ آج باہر سورج ڈرلنگ کا آغاز کرنا ہے۔ میرا تو خیال ہے ڈرل بھی منسوخ کرنی پڑے گی۔ مارینو بولا، اتنے ڈولتے سمندر میں ڈرل کرنا مشکل ہوگا۔ یہ خیالات ایڈم کے ذہن میں بھی آئے تھے مگر اسے زونگ کا حکم یاد تھا۔ اس نے سوچا اور پھر بندرگاہ کے وائرلیس آپریٹر کے پاس آیا۔ اس نے اس کا رابطہ ایگرز کے آپریٹر سے کرا دیا۔ مجھے زونگ سے بات کرنی ہے، ایمرجنسی ہے۔ زونگ 10 منٹ بعد آیا تھا۔ اسے سوتے سے اٹھایا گیا تھا، اس لیے وہ کسی قدر جھنجھلایا ہوا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس وقت کون سی ایمرجنسی ہے؟ کیا ڈرل چوری ہو گئے ہیں؟ نہیں، وہ تو کشتی پر بھی بار کر دیے ہیں، لیکن سمندر اس وقت خراب ہو رہا ہے۔ ان حالات میں ڈرل لانے چاہیے۔ کیوں نہیں؟ 9 بجے ہمیں ڈرل کا آغاز کرنا ہے۔ ڈرل لے کر فوراً آؤ۔ چلو بھائی، باس کا حکم آ گیا ہے۔ ایڈم نے آ کر مارینو سے کہا، ہمیں فوراً شپ پر پہنچنا ہے۔ مارینو کشتی چلاتا تھا۔ اس نے انجن سٹارٹ کیا اور کشتی بندرگاہ سے نکالنے لگا۔ جیسے ہی وہ کھلے سمندر میں آئے، ایڈم کو اندازہ ہوا کہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ سمندر حد سے زیادہ خراب ہو رہا تھا۔ لہریں 8 فٹ سے بھی زیادہ اونچی اٹھ رہی تھیں اور ان کی قوت بہت زیادہ تھی۔ ایسے میں کشتی کا توازن برقرار رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ نصف ٹن وزنی ڈرلز کی وجہ سے یہ کام اور بھی دشوار تھا۔ ایڈم ڈرلز کی نگرانی کر رہا تھا کہ وہ رسیوں کی قید سے آزاد نہ ہو جائیں۔ وہ بار بار رسیوں کی کرفت چیک کر رہا تھا جبکہ مارینو کشتی کو متوازن چلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ 25 فٹ لمبی اور کوئی 10 فٹ چوڑی 2 انجنوں والی کشتی تھی اور یہ سب سے بڑی کشتی تھی۔ اچانک دائیں طرف سے 2 بڑی لہروں نے یکے بعد دیگرے کشتی پر حملہ کیا اور کشتی 45 درجے زاویے پر اٹھ گئی۔ ایڈم اور مارینو خود کو سنبھال رہے تھے کہ ایک آفت اور آئی۔ دائیں طرف یعنی جدھر سے کشتی اٹھ گئی تھی اس طرف ڈرل کو سنبھالنے والی رسیاں وزن سے ٹوٹ گئیں اور ڈرل پھسلتا ہوا بائیں طرف آ گیا۔ دونوں ڈرل ایک طرف جمع ہوئے تو کشتی بھی اس طرف جھک گئی۔ پھسلتا ہوا ڈرل ایڈم کے پاؤں سے ٹکرایا تو تکلیف کی شدت سے اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ چلانے لگا، کشتی دائیں طرف موڑو، مگر مارینو بدحواسی میں اس کی بات صحیح سے سمجھ نہ سکا۔ اس نے کشتی بائیں طرف موڑ دی اور وہ پہلے ہی اس طرف جھکی تھی یکدم الٹ گئی اور ایڈم نے خود کو پانی میں پایا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ پاؤں چلاتا کوئی وزنی شے اس کے پیٹ سے ٹکرائی اور اسے کھینچ کر نیچے کی طرف لے جانے لگی۔ ایڈم نے اسے پکڑا۔ وہ ایک ڈرل تھا جو بے حد تیزی سے سمندر کی تہہ کا رخ کر رہا تھا۔ ایڈم نے اس کے نیچے سے نکلنا چاہا مگر اس لمحے اس کا جسم تہہ سے ٹکرایا اور ڈرل اس کے پیروں پر آ گرا تھا۔ تکلیف کی شدت سے اسے لگا جیسے اس کے پاؤں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں، مگر اس نے اپنے اوزان بحال رکھے اور اپنے پھیپھڑوں میں موجود ہوا کو خارج نہیں ہونے دیا۔ یہی ہوا اس کی زندگی کی ضمانت تھی۔ یہ خارج ہو جاتی تو اسے مرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ اس نے اوپر کی طرف دیکھا۔ صبح کی روشنی تیزی سے سطح آب پر پھیل رہی تھی۔
ایڈم کے اندازے کے مطابق وہ سطح سے کوئی 40 فٹ کی گہرائی میں تھا، یعنی اس جگہ سمندر زیادہ گہرا نہیں تھا۔ ایڈم اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ ہاتھوں سے زور لگا کر ڈرل کو خود پرے ہٹا دیتا۔ اس نے جیسی یہ کوشش کی، اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ وہ فوراً ساکت ہو گیا تھا۔ اس نے سطح کی طرف دیکھا۔ اس کی واحد امید اب مارینو تھا اور وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ مارینو دراصل سٹیئرنگ وہیل والے حصے میں تھا اور کشتی الٹنے کے دوران اس کا پاؤں وہیل میں پھنس گیا تھا اور مارینو اسے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ ایڈم پر کیا گزری ہے۔ بمشکل اس نے اپنا پاؤں آزاد کیا اور تیرتا ہوا کشتی کے نیچے سے نکل کر سطح آب پر آ گیا۔ اس نے چند گہری سانسیں لیں، پھر اسے ایڈم کا خیال آیا۔ اس نے چیخ کر اسے آواز دی، مگر ایڈم اسے کہیں دکھائی نہیں دیا اور نہ ہی اس کی آواز سنائی دی۔ کشتی لہروں پر اچھل رہی تھی مگر وہ سیدھی نہیں ہوئی تھی۔ مارینو کو خیال آیا کہ ایڈم کشتی کے نیچے نہ ہو۔ وہ ہاتھ پاؤں چلاتا کشتی تک پہنچا اور اپنے پھیپھڑوں میں ہوا بھر کر زیر آب چلا گیا۔ اس نے کشتی کے نیچے دیکھا مگر اسے ایڈم نظر نہیں آیا، اور خاص بات یہ تھی کہ ایک ڈرل بھی غائب تھا۔ اگر ایڈم سطح آب اور کشتی کے نیچے نہیں تھا تو پھر ایک ہی جگہ بچتی تھی، وہ سمندر کی تہہ میں تھا۔ مارینو نے اپنے پھیپھڑوں میں ہوا بھری اور غوطہ لگا کر زیر آب آیا۔ اوپر اگرچہ روشنی پھیل رہی تھی مگر تہہ میں ابھی تاریکی تھی۔ مارینو نسیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہاں پر تہہ زیادہ گہری نہیں تھی، شاید 40-50 فٹ تھی۔ وہ نیچے جانے لگا۔ ایڈم اچھا تیراک تھا مگر ممکن ہے اسے کوئی چوٹ آئی ہو جس کی وجہ سے وہ تیرنے کے قابل نہ رہا ہو۔ مارینو کا سانس اکھڑنے لگا۔ وہ اوپر جا رہا تھا کہ اس کی نظر تہہ میں حرکت کرتی کسی شے پر پڑی۔ وہ رکا اور اس طرف بڑھا۔ ایڈم کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پھیپھڑے پھٹ جائیں گے۔ اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ پھر اس نے مارینو کو دیکھ لیا۔ وہ تہہ میں تھا اور شاید اسی تلاش کر رہا تھا۔ اس نے بے تابی سے ہاتھ ہلایا۔ مارینو اوپر کو جانے لگا تھا کہ حرکت دیکھ کر رخ بدل کر اس کی طرف آنے لگا۔ نزدیک آ کر اس نے ایڈم کو دیکھ لیا اور ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ اوپر جا کر ابھی آتا ہے۔ ایڈم کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ مارینو اوپر جا کر کیا کرے گا۔ مارینو نے اوپر کا رخ کیا۔ ایڈم کے پھیپھڑے رفتہ رفتہ ہوا سے خالی ہوتے جا رہے تھے۔ وہ جانتا تھا ایک بار پھیپھڑے خالی ہو گئے تو دوبارہ وہ صرف پانی سے بھریں گے اور یہ لمحہ اس کی موت کا ہوگا۔ اس نے دھندلائی نظروں سے اوپر دیکھا۔ اس کے منہ سے بلبلے نکلے اور اب اس کے سینے میں بالکل بھی ہوا باقی نہیں رہی تھی۔ مارینو اب نیچے آ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا اور اپنا منہ ایڈم کے منہ سے جوڑ دیا۔ فرحت بخش آکسیجن سے بھرپور ہوا ایڈم کے منہ میں داخل ہونے لگی۔ اسے ساری ہوا دے کر دوبارہ اوپر کی طرف اٹھا اور تازہ ہوا لے کر آیا۔ اس بار اس نے ایڈم کو ہوا دے کر اوپر جانے سے پہلے اس کے پاؤں پر پڑے بوجھ کا جائزہ لیا۔ اتنی دیر میں اس کی آنکھیں ماحول سے ہم آہنگ ہو گئی تھیں۔ مارینو نے ڈرل اٹھانے کی کوشش کی مگر یہ جگہ بے حد نرم کیچڑ نما مٹی پر مشتمل تھی۔ مارینو کے پاؤں دھنسنے لگے۔ خود ایڈم بھی کیچڑ میں کمر تک چلا گیا تھا۔ یہ گارے نما کیچڑ نزدیک سمندر میں گرنے والی ندی سے آئی تھی۔ جب مارینو کا سانس اکھڑنے لگا تو وہ دوبارہ اوپر گیا۔ اس نے تازہ ہوا لی۔ ایک بار پھر ساری ہوا ایڈم کو دے کر واپس گیا اور اپنے لیے ہوا لے کر آیا۔ اس نے اشارے سے ایڈم کو اپنی لائف جیکٹ اتارنے کا مشورہ دیا۔ سمندر میں جانے سے پہلے قانون کے مطابق جیکٹ پہننا لازمی تھی۔ انہوں نے جیکٹ ضرور پہن رکھی تھی مگر ان میں ہوا نہیں بھری تھی۔ ایڈم نے اشارے سے پوچھا کہ لائف جیکٹ کیوں اتارنا ہے؟ مارینو نے اسے بتانے کی کوشش کی کہ اسے لائف جیکٹ ڈرل پر لپیٹنے کے لیے چاہیے تھی۔ ایڈم نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ آخر مارینو نے اپنی لائف جیکٹ اتاری اور اسے ڈرل کے ایک طرف لگے ہک سے باندھ دیا۔
उस हुक की मदद से क्रेन उसे उठाती है। इस बार एडम समझ गया। उसने भी अपनी लाइफ जैकेट उतारी और उसकी डोरी हुक से बांधने लगा। इतनी देर में मारिनो ऊपर गया। उसने अच्छी तरह हवा अपने फेफड़ों में भरी। एक बार फिर एडम को सांस दी, फिर खुद सांस लेकर आया। उसने इशारे से एडम से कहा कि वो खुद ड्रिल उठाने की कोशिश करेगा। उस लम्हे दोनों लाइफ जैकेटों में हवा भरने वाली डोरी खींच दे। एडम ने सर हिलाकर ओके का इशारा किया। मारिनो ने कीचड़ में पांव फंसाए और दोनों हाथ से ड्रिल का सिरा थाम कर ऊपर जोर लगाने लगा। उसी लम्हे एडम ने डोरियों को खींच लिया। लाइफ जैकेट के साथ एक छोटा सा सिलेंडर होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। डोरी खींचने से नोजल खुल जाती है और गैस जैकेट में भर जाती है। मारिनो बाजुओं की सारी ताकत सर्व कर रहा था। जब जैकेटों में हवा भरी तो उसका झटका भी लगा और ड्रिल एक तरफ से ऊपर हो गई। एडम के पैरों पर बोझ कम होने लगा। उसने ड्रिल के नीचे से निकलने की कोशिश शुरू कर दी, मगर वो निकल नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ जोर लगाते हुए मारिनो का सांस उखड़ने लगा था और उसने इशारे से एडम से कहा कि वो सांस लेने के लिए सतह की तरफ जा रहा है। इतनी देर में एडम जान गया था कि उसके पाँव क्यों आज़ाद नहीं हो रहे। दरअसल उसके पाँव कीचड़ में फंस गए थे और जब तक वो कीचड़ से पाँव नहीं निकाल पाता उस जगह से नहीं निकल सकता था। मारिनो सांस लेने ऊपर जा चुका था और खुद एडम का दम भी घुट रहा था। मारिनो ने आकर पहले उसे सांस दी, फिर अपने फेफड़ों में हवा भर कर आया। ऐसा लग रहा था कि उसे गोताखोरी की खूब मश्क थी और उसका शरीरा चुस्त जिस्म पानी में खूब अच्छी तरह हरकत कर रहा था। उसने फिर आकर ड्रिल का सिरा थाम लिया और उसे उठाने लगा। जैसे ही पाँव पर से बोझ कम हुआ, एडम ने कीचड़ में दबे पाँव निकालने की कोशिश शुरू कर दी। ड्रिल का दबाव अभी भी था, बल्कि ये दबाव भी अब वापस आ रहा था क्योंकि ड्रिल उठाए मारिनो के पाँव कीचड़ में धंसते जा रहे थे। एडम ने पूरी कुव्वत लगा दी और उसका एक पाँव झटके से निकल आया। दूसरा पाँव फंसा था। तब एडम ने देखा कि उसका पैर जूते से निकल आया था। दरअसल उसके जूते फंस गए थे। उसने दूसरे जूते से पाँव निकालने की कोशिश शुरू कर दी, मगर इस दौरान में मारिनो की हिम्मत एक बार फिर जवाब दे गई। उसने इशारा किया और ड्रिल वापस रख दी। उसे अपने पाँव कीचड़ से छुड़ाने में चंद लम्हे लगे थे। अब मारिनो पर थकन सवार होने लगी थी। उसका जिस्म पानी में इतनी तेज़ी से हरकत नहीं कर रहा था। उसने एडम को ताज़ा हवा दी और ख़ुद भी सांस लेकर नीचे आया। उसने इशारे से एडम से कहा कि यह नाव और नेवर वाला मामला है, उसे बाहर सूरत अपना पाँव निकालना होगा। शायद मारिनो की हिम्मत भी जवाब दे रही थी। उसने कीचड़ में पाँव जमाते हुए पूरी ताकत से ड्रिल का सिरा ऊंचा किया। एडम ने आज़ाद हो जाने वाला पाँव कीचड़ में जाते हुए जोर लगाया। उसे पाँव में शदीद तकलीफ़ हो रही थी, मगर वो उसे नज़रअंदाज करने पर मजबूर था। उसे रफ्ता रफ्ता पाँव निकलता महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ मारिनो ड्रिल का सिरा ऊंचा रखने के लिए पूरा जोर लगा रहा था। उसके मुंह से हवा के बुलबुले निकल रहे थे। अचानक एडम ने वेनस, अपनी बच्चियों मार्गी और जॉर्जी और होने वाले बच्चे का सोचा। क्या वो उनको फिर कभी नहीं देख सकेगा? क्या उसका होने वाला बच्चा पैदाइशी यतीम होगा? उसके बच्चे उसके बगैर परवरिश पाएंगे? नहीं, उसने तड़प कर सोचा और बेख्तियार खुदा से फरियाद की, ए खुदा मुझे बचा ले। मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे मरने से बचा ले। उसने दुआ करके एक अज़्म के साथ जोर लगाया और ये देखकर हैरान रह गया कि उसका पाँव यूं निकल आया जैसे मक्खन से बाल निकल आता है। उसने हाथ चलाए और फौरन सतह का रुख किया। उसे निकलता देखकर मारिनो ने भी ड्रिल छोड़ा और तेज़ी से ऊपर का रुख किया। ऊपर आकर दोनों कितनी देर तक दीवाना वार सांसें लेते रहे, फिर वो एक दूसरे से लिपट गए। हम बच गए, मारिनो ने गुलोगीर लहजे में कहा। तुमने मुझे बचा लिया। एडम रोने लगा। खुदा ने मुझे मेरे बीवी बच्चों के लिए जिंदा रखा। एक मिनट रुको, मारिनो ने कहा और खोता लगाकर ज़ेरे आब चला गया। उस वक्त सूरज ने मशरिक से सर निकाला था।
1 मिनट बाद मारिनो दोनों लाइफ जैकेट्स लिए सतह पर नमूदार हुआ। उसने पहले एडम को लाइफ जैकेट पहनाई क्योंकि पाँव की तकलीफ की वजह से उसे तैरने में दुश्वारी हो रही थी। कश्ती गायब थी, शायद लहरों ने उसे डुबो दिया था, मगर उनको फिक्र नहीं थी। मदद आने में देर नहीं थी। जब वो मुकर्ररा वक्त पर जहाज़ तक नहीं जाते तो उनकी तलाश शुरू हो जाती, और ऐसा ही हुआ। 2 घंटे बाद एक पेट्रोल बोट ने उनको तलाश कर लिया। एडम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां 2 दिन गुजारने के बाद उसे 1 महीने की छुट्टी पर घर भेज दिया गया था। यूँ ये ज़बरदस्त वाक़या अपने इख्तिताम को पहुँचा। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर ये कहानी या मेरा अंदाज़ पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छा सा कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।